وہ رضا سے سکین مار ہے کہ عدو کے سینے میں ہار ہے اسے چار جوئی کا اقرار ہے کسے چار جوئی کا اقرار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد ہے۔ آپ کے دور کے اندر کتنی گرد پڑ چکی تھی، اور وہ گرد کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ مولوی ایسے پیدا کیے جا رہے تھے کہ جو جا کر ائمہ کی توہین کرے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہر طرف یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، رسالہ یک روزی، تاکہ آگے بھی جھوٹ بول لیں۔ جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو بندے بھی جھوٹ بولیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو گرایا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں کہا جاتا کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار اور ذلیل ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے تو اب دیکھو نا، مقابلہ کرنے کے لیے برابر کے بندے لاؤ، اب خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ؟ اولیاء کی توہین، سب انبیاء اور اولیاء اللہ کے سامنے ایک ذرہ نچیز اور کمتر ہے۔ تقویت الایمان، اولیاء کی بھی توہین کر دی، اور مسلمانوں کی توہین ہو رہی، سکھوں کے برابر میں مسلمانوں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ اور فتویٰ یہ دیا اگر کوئی انگریز پر حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ انگریز کو بچائے۔ یہ مولوی فتویٰ دے رہا ہے، یعنی جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کا فتویٰ سن لیجیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کی نالج کم ہوتی ہے، ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے۔ اب جو چیزیں ہمارے سامنے بنا کے ٹکا کے پیش کی جا رہی ہیں وہی ہمارے مائنڈ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ بس آج کل یہی میڈیا کا ٹرک ہے، یہ چیزیں چل رہی۔ حقیقت کیا ہے؟ اب ظاہر ہے اس پہ ٹائم لگے گا، اس کو جانچیں گے، وہ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا کہ چاروں اماموں کی تقلید جو ہے یہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ تم خود ہی کچھ کرو۔ اب خود ہی جب کرو گے تو جس کی جو مرضی ہے چلتا جائے۔ شیطان اور ابلیس سے مراد کوئی ہستی نہیں ہے۔ آدم و ابلیس کا واقعہ جو ہے وہ ایک تمثیل ہے۔ یہ میزان، یہ پل صراط، یہ حوض کوثر، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ سب ویسے ہی تمہیں سمجھایا گیا ہے۔ فرشتے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور خارجیوں نے نبی کے مرتبے کو گرا دیا، اوپر سے قادیانیوں نے ایک نیا نبی بنا دیا۔ تو یہ تھی وہ ساری چیزیں کہ جو ایک دم دین کے اوپر چھائی جا رہی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ اٹھے۔ آپ چاہتے تو ہر ایک کے پاس جا کر اس کی پسند کی تقریر کر دیتے جو دونوں طرف میچ کرتی، لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اب دین کو ان سب سے الگ کیا اور صاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج تم لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت اتنا لکھ گئے کہ تمہیں اب آسانی ہے، تم اپنے دین کو بچا سکتے ہو ان کی کتب کو پڑھ